السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا کیو ایس او کی سیریز کے اندر چیپٹر 2، اور اس کے اندر ہم آج کور کریں گے آرٹیکل 10 سے لے کر 17 تک. پچھلے ویڈیو میں ہم نے 9 تک کور کر لیا تھا، آج اس سے آگے کنٹینیو کریں گے. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آرٹیکل 10 کے ساتھ. اور آرٹیکل 10 ہے کہ آرٹیکل 9 ٹو اپلائی ٹو انٹرپریٹرز ایٹسیٹرا. جو وکیل کے منشی ہیں، جو اس کے آفس کے جتنے لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی آرٹیکل 9 کا اطلاق ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ بھی کمیونیکیشن کو ریویل نہیں کریں. آرٹیکل 11 ہے privilege not waived by volunteering evidence. If any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in Article 9. And if any party to suit or proceeding calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate on the matters which, but for question, he would not be at liberty to disclose. آرٹیکل 11 کے اندر بتایا گیا ہے کہ جیسے آرٹیکل 9 کے اندر ہم نے پڑھا وکیل اور کلائنٹ کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو پریویلیج حاصل ہے، وکیل صاحب اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. 11 کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ کلائنٹ خود کورٹ میں آ جاتا ہے اور اپنی باتوں کو خود ڈسکلوز کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وکیل صاحب کو بھی اجازت مل گئی کہ اب وہ بھی اس کی باتوں کو ڈسکلوز کرنا شروع کر دیں. ہاں، یہ جنرل رول ہو گیا. ایکسیپشن ہے کہ اگر اس وکیل صاحب کو ایز اے وٹنس بلایا جاتا ہے اور اس کے اوپر سوال کیا جاتا ہے تو تب بھی وہ اتنا ہی جواب دینے کا پابند ہے جتنے تک اس کو اس کے بارے میں، اس کمیونیکیشن کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. یعنی کہ اس کمیونیکیشن کے بارے میں اس کے سوال ایک کیا گیا ہے اور اس نے پوری داستان سنا دی تو ایسی اس کو اجازت نہیں ہے. جتنا اس سے سوال کیا ہے اس کی اتنے ہی جواب دینے کا وہ پابند ہے. اس کے علاوہ وہ جو کمیونیکیشن ہے اس کو پریویلیج اب بھی حاصل ہے. اس کے بعد آرٹیکل 12 ہے confidential communications with legal advisors. No one shall be compelled to disclose to the court, tribunal or authority exercising judicial or quasi-judicial powers or jurisdiction any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no other. آرٹیکل 12 کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ ہے، ایک کمپنی ہے، ایک امپلائر ہے، وہ کسی وکیل کو اپنا لیگل ایڈوائزر بناتا ہے اور ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی کورٹ، ٹریبیونل، کوسی جوڈیشل یا جوڈیشل پروسیڈنگ لینے والی اس سے نہیں پوچھ سکتی کہ آپ دونوں کے درمیان کون سی کمیونیکیشن ہوئی ہے. پریویلیج حاصل ہوگی. ایکسیپشن ہے اس کی کہ اگر وہ ایز اے وٹنس آتا ہے اور وہ کسی بات کے بارے میں اپنی شہادت دیتا ہے تو اب اس شہادت کو دیکھنے کے لیے، اس کے اوپر جرح کرنے کے لیے اسی حد تک جتنی اس نے شہادت دی ہے اس کے اوپر سوال کیا جا سکتا ہے. اس کو کمپل کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو باتیں ان کے ساتھ کی تھیں وہ بتائیں، لیکن وہی بات جس کے بارے میں اس نے شہادت دی ہے اس کے علاوہ نہیں بتائی جا سکتی. آگے لکھا ہوا ہے کہ بٹ نو ادرس، یعنی کہ اور باتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا. آرٹیکل 13 ہے پروڈکشن آف ٹائٹل ڈیڈز آف وٹنس ناٹ اے پارٹی. No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds for any property or document in which he holds any property as a pledgee or mortgagee, or any document the production of which might tend to criminate him, unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims. آرٹیکل 13 کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ اب وٹنس کے طور پر آیا ہے جو نہ کیس میں پارٹی ہے، نہ مدعی ہے، نہ مدعا ہے، اور اس کو بلایا گیا ہے کسی شہادت کے لیے. تو اس کو اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ جو اس کے ذاتی ڈاکومنٹس ہیں جو کسی بھی اس کی ملکیت کو شو کرتے ہیں یا اس کی پوزیشن کو شو کرتے ہیں ایز اے پلیجی یا مورگیجی، اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ ڈاکومنٹس شو کریں. یہ جنرل رول ہو گیا. وہ جو شہادت دینے آیا ہے وہ وہی شہادت دے گا. اس کے ذاتی ڈاکومنٹس کے بارے میں اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ پیش کریں. یہ جنرل رول. اب اس کی ایکسیپشن ہے کہ اس کو کیا جا سکتا ہے اگر اس نے یہ بات پہلے رائٹنگ میں کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں آپ کے کبھی بھی کوئی ضرورت پڑ گئی تو میں اپنے ڈاکومنٹس آپ کے لیے دکھا دوں گا. کوئی بھی ایسا کیس ہو سکتا ہے، کوئی بھی سینیریو ہو سکتا ہے جس میں اس کے ڈاکومنٹس کسی اور کے کیس میں شو کرنا ضروری ہو جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے اس بندے کے ساتھ پہلے ریٹن ایگریمنٹ کیا ہوا ہو کہ میں دکھا دوں گا، اگر آپ جب بھی عدالت میں بلائیں گے میں یہ ڈاکومنٹس آپ کو دکھا دوں گا. آپ کو یا آپ کی بہاف پر جو بھی آیا ہوا ہوگا اس کو تب دکھائے جا سکتے ہیں، ورنہ اس کو پریویلیج حاصل ہے کہ وہ اپنے ذاتی ڈاکومنٹس نہیں دکھا سکتا. آرٹیکل 14 ہے پروڈکشن آف ڈاکومنٹس ویئر این ادر پرسن ہیونگ پوزیشن could refuse to produce. No one shall be compelled to produce documents in his possession which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in the possession, unless such last mentioned person consents to their production.
آرٹیکل 14 کے اندر بتایا گیا ہے کہ کوئی بندہ ہے جس کے پاس اپنے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، کسی اور کے ڈاکومنٹس ہیں، یا وہ اس کا کلرک ہے، اس کا منشی ہے، اس کا ایجنٹ ہے، لیکن اس کے پاس اس کے مالک کے ڈاکومنٹس پڑے ہیں، کورٹ اس کو کہتی ہے کہ آپ آ کر یہ ڈاکومنٹس عدالت میں شو کریں، اور وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ مالک ہوتا ہے جس کی یہ ڈاکومنٹس ہیں تو وہ کبھی بھی نہ جاتا عدالت میں یہ ڈاکومنٹس شو کرانے، تو وہ بھی نہیں جائے گا، وہ کہے گا کہ میرے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، جو مالک ہے وہ کبھی اس کی اجازت دے گا تو میں ان کو دکھا دوں گا، ورنہ میں اس کے ڈاکومنٹس کو نہیں دکھا سکتا۔ آگے اس کی ایکسیپشن بتائی گئی ہے کہ اگر وہ کنسنٹ دے دے تو اس کے ڈاکومنٹس کو جا کر کوئی بندہ دکھا سکتا ہے، ورنہ ایسے ڈاکومنٹس جو اگر خود مالک موجود ہوتا، یعنی کہ اس کی پوزیشن میں ہوتے اور اس کو عدالت بلاتی اور کہتی کہ ڈاکومنٹس شو کرو تو وہ نہ کرتا، تو جس بندے کی پوزیشن میں آج ہیں اس کو بھی یہ پریویلیج حاصل ہے کہ یہ بھی ان ڈاکومنٹس کو دکھانے سے منع کر سکتا ہے۔ یہ تھا 4 سے 14 تک پریویلیج کمیونیکیشن کہ کون سے لوگ کن سچویشنز میں کون سے ڈاکومنٹس، کون سی باتیں نہ بتانے کے ان کے پاس قانونی حیثیت موجود ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں آرٹیکل 15 کے، اس کے اندر کیا بتایا گیا۔ Witnesses not excused from answering on the ground that answer will incriminate him. A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to any matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceedings upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک گواہ عدالت کے اندر شہادت دینے آیا ہوا ہے اور اس کے اوپر سوال کیے جا رہے ہیں، اور وہ کسی بھی سوال کا اس بات کے اوپر جواب نہ دینے سے، یعنی کہ وہ اس بات کی اس کو پریویلیج حاصل نہیں ہے کہ وہ جواب نہ دے، کیا کہ سوال اس کو کرمینیٹ کر دے گا، اس کو کرمنل بنا دے گا، اس کو یہ پریویلیج حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی سوال کا جواب نہ دے کہ وہ یہ سوال اس کو کرمنل بنا دے گا، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی پینلٹی آ جائے گی، یہ پریویلیج اس کو حاصل نہیں ہے۔ ایک یہ بات کہ اس کو کرمینیٹ کر دے گا، دوسرا یہ کہ اس کی کسی بھی قسم کی اس کے اوپر پینلٹی ڈال دے گا، یا اس کو کوئی فورفیٹ کر دے گا، یعنی کہ اس کی کوئی پراپرٹی وغیرہ کو ضبط کر دے گا، یا اس کے اوپر کوئی پینلٹی جرمانہ لگا دے گا، یا اس کے اوپر کوئی کیس آ جائے گا۔ کسی بھی گواہ کو جو بھی کویسچن عدالت پوچھے گی اس کو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا جنرل رول، اور اب اس کی پروویژن ہے کہ provided that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or to be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such answer. اس کو پہلے تو جنرل رول یہ بتا دیا گیا کہ جو بھی اس سے سوال پوچھا جائے گا وہ اس کا جواب دینے کا اہل ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے وہ جواب دینے سے جان نہیں چھڑا سکتا کہ وہ سوال یا جواب اس کو کرمینیٹ کر دے گا، اس کے اوپر جرمانہ لگا دے گا، اس کو فورفیٹ کر دے گا۔ لیکن اس کی ایکسیپشن ہے کہ اس کو جو سوال دینے کے لیے اس کو مجبور کیا گیا ہے وہ جواب تو اس سے لیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کو اریسٹ یا پروسیکیوٹ اس کیس کے اندر نہیں کیا جائے گا۔ چاہے وہ بتا بھی دیتا ہے سچ تو اس کو اس کے سچ بتانے کے اوپر نہ تو اریسٹ کیا جائے گا نہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا، یہ اس کی پرووائزو کے اندر بتا دیا گیا۔ لیکن اگر اس نے جھوٹ بولا ہے اور بعد میں اس کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے کہ نہیں اس نے یہ کام کیا تھا لیکن اس نے عدالت میں غلط جواب دیا تھا، تو پھر فالس ایویڈنس کی وجہ سے اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا۔ یعنی کہ ایک گواہ کے اوپر سوال کیا گیا، اس نے سوال کا جواب دے دیا، اگر اس نے صحیح جواب دیا ہے، اس کو وہ سوال کرمینیٹ کرتا ہے تو اس کو نہ اریسٹ کیا جائے گا نہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے غلط جواب دیا اور کل سے پتہ چل گیا کہ اس نے یہ کیا تھا تو پھر اس کو فالس ایویڈنس کی وجہ سے پروسیکیوٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 16 accomplice. An accomplice shall be competent witness against an accused person except in the case of an offense punishable with death, and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ accomplice کون ہوگا۔ accomplice شریک جرم، وعدہ معاف گواہ، سلطانی گواہ، یہ سارے accomplice کے نام ہیں۔ گلٹی ایسوسیٹ یعنی کہ ایک جرم کو جب 3-4 بندے یا 2 بندے مل کر کرتے ہیں تو وہ جو شریک جرم ہوتے ہیں ان کو accomplice کہا جاتا ہے۔ اس آرٹیکل کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو accomplice کی شہادت ہوگی، بعض اوقات اس کا پروسیجر CRPC میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ accomplice کو وعدہ معاف گواہ بنا کر اس سے شہادت لی جاتی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے خلاف گواہی دے دو، وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، آپ کی ہم سزا کو کم کر دیں گے۔ یہ اس کو پروونشل گورنمنٹ ایک پارڈن دیتی ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو accomplice کی شہادت ہوگی وہ ایک کمپیٹنٹ وٹنس ہے،
اس کی شہادت کو صحیح مانا جائے گا۔ اس بات کے اوپر وہ کنوکشن اللیگل نہیں ہوگی کہ اکمپلیس تو جو گواہی دے رہا ہے اس کی گواہی اور شہادت کے ساتھ کروبریٹ نہیں کر رہی، اس بات کے اوپر کنوکشن اللیگل نہیں ہو جائے گی۔ اکمپلیس نے جو شہادت دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگی، وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے۔ ہاں، حد کیسز کے اندر نہیں، حد کیسز کے علاوہ، کیونکہ حد کے اندر ایک اپنا پروسیجر ہے، اس کے اوپر اکمپلیس کا پروسیجر اپلائی نہیں ہوتا۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی شہادتیں ہیں ان کے اندر بتایا گیا ہے کہ اکمپلیس کی شہادت بھی ویلڈ ہے، اور اس کے اوپر جو کنوکشن ہوگی وہ بھی اس بات کے اوپر انویلڈ نہیں کی جا سکتی کہ اس کی جو شہادت ہے دوسری شہادت کے ساتھ کوربوریٹ نہیں کر رہی۔ اس کے بعد آرٹیکل 17 ہے کہ کمپیٹنس اینڈ نمبر آف وٹنسز۔ The competence of a person to testify and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah۔ کہ گواہان کی جو تعداد ہوگی وہ قرآن و سنت کے مطابق طے کی جائے گی کہ کس کام کے لیے کتنے گواہان ہونے چاہیے۔ یہ ہو گیا کلاس 1۔ کلاس 2 کے اندر unless otherwise provided in the law relating to the enforcement of حدود or any special law۔ حدود اور اسپیشل لا کا جو پروسیجر ہے ان کا اپنا پروسیجر ہے، اس کے علاوہ جو بھی میٹرز ہوں گے in matters pertaining to financial or future obligations, if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women, so that one may remind the other if necessary, and the evidence shall be led accordingly۔ کہ حدود لا اور اسپیشل لا ان کے جو اپنے پروسیجر ہیں ان کو اپنے پروسیجر کے مطابق چلایا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی فیوچر اوبلیگیشنز ہوں گے یا فائنینشیل میٹرز ہوں گے، مالی معاملات یا فیوچر کے معاملات، ان میں گواہ کتنے ہوں گے؟ 2 مین ہونے چاہیے، یا 2 مین نہیں ہے تو 1 مین اور 2 وومن یہ گواہ ہوں گے۔ 2 وومن اس لیے کہ 1 وومن دوسری وومن کو یاد دلائے گی، کیونکہ وومن کو مطلب بھول جاتی ہے، اس کا کرائٹیریا مین سے کم رکھا گیا ہے، اس لیے 1 مین کی جگہ 2 عورتوں کی شہادت مانی جائے گی۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ in all other matters the court may accept or act on the testimony of 1 man or 1 woman or such other evidence as the circumstances of the case may warrant۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز ہوں گے ان کے اندر 1 مین یا 1 وومن کی شہادت کافی ہوگی، اور ان کی جو شہادت ہوگی وہ کمپیٹنٹ ہوگی، اور ایک ہی شہادت کافی ہوگی۔ یعنی کہ جیسے ہم طلاق کے کیسز کراتے ہیں تو اس کے اندر صرف مدعی آ کر ایک گواہی دے دے تو اس کی گواہی کے اوپر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر چیپٹر 2 سے ریلیٹڈ۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کوئی بھی کویسچن ہو آپ کمنٹس میں یا میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔